أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں جی خواتین و حضرات، آیت نمبر 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. ابراہیم علیہ السلام جو کہ ملت حنیفیہ کے امام ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے خانہ کعبہ کی تکمیل پر اللہ رب العالمین سے 3-4 دعائیں کی، اور اسماعیل علیہ السلام شریک دعا تھے. پہلی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تو ہمارے اس کام کو جو ہم نے محض تیری رضا کے لیے اور تیرے حکم سے کیا ہے تو اسے قبول فرما لے. یہ پہلی دعا تھی، اور اللہ پاک نے اسے شرف قبولیت بخشا. دوسری دعا تھی کہ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. یا اللہ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا تابع دار رکھنا. اور ان کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ وہ خالق حقیقی سے ملنے تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، اور جو بھی حکم رب العالمین کی طرف سے آیا اسے انہوں نے پورا کیا، چاہے وہ ہجرت کرنے کا ہو، گھر سے نکلنے کا ہو، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی کے اندر بلکہ جنگل کے اندر بٹھانے کا ہو، بیت اللہ تعمیر کرنے کا ہو، اور یا پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا. کسی کے اندر ذرہ بر بھی ہچکچاہٹ نہیں برتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی. بھئی اگر پتا تھا تو پھر امتحان کس بات کا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے تو آزمایا تھا. اگر بندے کو پہلے ہی پتا ہو کسی کام کا، یہ بس ویسے ہی میں نے جی اس کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایکٹنگ ہی کرنی ہے بس، تو باقی ہونا کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو ابتلا اور آزمائش نہیں کہتے. ان کو پتہ نہیں تھا. آگ کے اندر انہوں نے گرایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا سمجھ کر آگ میں چلے گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے جلنا ہے کہ نہیں جلنا. یہ تو اللہ نے بچایا نا. تو کسی کو بھی امتحان کے اندر دیکھو نا، یہ ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں، پہلے پتہ ہوتا ہے کون سے سوال آنے ہیں، اپنا گس گس ہی ہوتا ہے نا، بندے کر لیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں جی فلاں سوال آنے اور جا کر. ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہو تو پھر ان کی شان اور اہمیت کے اندر فرق آتا ہے. ایسا نہیں تھا، کیا ہے اور آخر تک تابع دار رہے. ہاں پتہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں چلتا. یا پھر وہ 2 نمبر کاروبار ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یا پورے بورڈ کو خرید کر کے اسے اوپن کر دیتے ہیں. تو اللہ کے کاموں کے اندر 2 نمبری نہیں ہوتی، نہ اللہ کے نبیوں کے، نہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر. یہاں لوگ اس کو کرتے ہیں 2 نمبر طریقے سے کرتے ہیں، اور ادھر 1 نمبر ہی چلتا ہے. اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی پتہ کرنے کی. دیکھو نا، جب بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے. اچھا بیٹا چاہے چھوٹا تھا، 12-13 سال کا بیٹا، لیکن
اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پیچھے پڑھا جب سوال کیا تھا یہود نے کہ آپ اپنی نیند کے بارے میں بتائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے کہ نیند کی حالت میں بعض اوقات وحی الہی آ جاتے تھے. انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے. تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں جی کہ بھائی یہ تو خواب ہے تو کیا ہے خواب سمجھ کر آپ بیٹے کو ذبح کر دیں گے، بیٹا وہ جو بڑی دعاؤں سے مانگا گیا. نہیں، یا ابت فعل، ابا جان آپ وہی کیجئے ما تو مر، جس کا آپ کو امر ہو رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ چاہے نبی کا خواب ہی ہو وہ حکم ربی ہی ہوتا ہے. یا بطفال ما تو عمر، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو میرے کرنے کا کام ہے وہ صبر ہے. انشاءاللہ ہاں جی ذبح ہو جاؤں گا لیکن سین نہیں کروں گا. اور قرآن نے وہ سارا سین بیان کیا کہ انشاءاللہ وہ آئے گا. دوسری دعا یہ تھی. اور تیسری دعا تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں تھے، من ذریتنا بلکہ ہماری اولاد میں سے، خود تھے اور اسماعیل علیہ السلام دونوں شریک دعا ہیں. ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری تابع دار ہو، مسلمان امت ہو. اچھا ایک اور بڑا لطیف نکتہ لکھا علماء نے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے امت پہلے مانگی ہے اور آگے چل کر امت کے لیے رسول بعد میں مانگا ہے. حالانکہ چاہیے تھا کہ پہلے رسول مانگا جاتا پھر امت بن جاتی. امت کون سی بنی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اظہار نبوت اعلان نبوت کیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے علم میں جس کو نبی بنایا جانا ہوتا ہے نا وہ شروع دن سے ہی نبی ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے اس کی نبوت کا اعلان اکثر جو انبیاء کرام ہیں وہ تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوئی. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کی کشمکش کے اندر تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی تو آدم علیہ السلام کا مٹی اور گارا گویا جا رہا تھا. کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی ہوتا ہے، پیدائشی نبی ہوتا ہے، اسی لیے وہ اظہار نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اور انبیاء کے علاوہ اور کوئی ہستی معصوم نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے فرمایا امت پہلے. اور امت کون بنی؟ پہلے وہ جو اسماعیلی نسل کے قریش تھے مکہ کے اندر، انہوں نے قبول کیا. پھر مدینہ طیبہ کے اندر لوگ جو ہیں نا وہ ملے ہاں جی. اس کے بعد پھر جو دوسرے لوگوں قوموں کے ملکوں کے لوگ ملتے گئے اور امت بنتی گئی. اس کے بعد پھر تقاضا آگے کیا جا کے رسول کا. تیسری دعا تھی چوتھی دعا وہ تھی آرینا مناسکنا، کہ ہمیں ہمارے حج کے طریقے بھی سکھلا دے. یا اللہ گھر تو بنا دیا، اب اس کا حج کیسے کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں بھی ہمیں سکھا. اور اگلی دعا تھی وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جا. یا دوسرا معنی ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب آگے اللہ پاک سے مانگا اس ہستی کو جس کو وہ مانگنا چاہتے تھے. یہ ساری دعاؤں کے بعد تو کیا کہا؟ ارشاد ربانی ہوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، واو کا معنی اور ابعث کا معنی بھیج دے، مبعوث فرما، فیہم، ان کے اندر. یہ جو میں نے امت مانگی ہے نا ہماری اولاد میں سے وہ امت بنے گی،
اس امت کے اندر ان میں سے ایک رسول بھیج دے، رسولم منہم، اچھا الرسول بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن رسول نکرہ ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ اس میں آتے ہیں کہ وہ اس کی جو ہے نا تنزیہ اور شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے یہ نکرہ. تو رسولن ایک شان والا رسول بھیج دے، شان والا عظمت والا رسول بھیج، منہم ان میں سے، ان میں سے، چلو ان میں سے. یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کا پختہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے اپنی قوم میں سے آئے. آپ آگے انبیاء کے واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے. ہر نبی یہ کہتا رہا. اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب ہے کہ غیر جنس سے نبی آ جائے، غیر جنس سے نبی آ جائے تو وہ کسی دوسری جنس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. اس کی ضروریات وہی ہوں جو امت کی ضروریات ہیں، قوم کی ضروریات. مثلا دیکھیں کہ جو امت کے لوگ ہیں ان کے والدین بھی تھے، آگے ان کی اولادیں بھی تھیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھی والدین ہیں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا نور نظر ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، میری اوپر ساری نسل چل رہی ہے. اور آگے دیکھیں جیسے تمہاری اولادیں ہیں میری بھی اولادیں ہیں. ہاں جی، 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیٹیاں ہیں. تو بعض کا وہ 2 کو 1 گنتے ہیں، 3 بیٹے گنتے ہیں، چوتھے حضرت ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غیر جنس میں اگر ہو، مثلا فرض کریں ہمارے ہاں پتہ نہیں ایک سمجھ نہیں آتی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوگ آپ کو انسانیت یا بشریت سے خارج کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یعنی اٹ از ویری اسٹرینج. اس لیے کہ ان کا انسان ہونا ان کے لیے باعث عظمت اور فخر ہے. اللہ نے جب پہلے انسان کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہاں بھی اللہ کہتے ہیں انی خالق بشرا من طین. ایک جگہ فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. ہاں جی، تو جب اللہ نے سب سے پہلا یعنی جو کہ ساری انسانیت کا باپ ہے اس کو بھی اللہ کہتا ہے میں نے اسے انسان بنایا اور آگے اس سے انسانیت کی نسل چلائی ہے. تو اس لیے انبیاء علیہم السلام، اور دیکھو نبی علیہ السلام سے بار بار کہلوایا گیا قرآن کریم کے اندر قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. ہاں، نبی کے درجے کے ساتھ جو برابری کرنے کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں رہتا، اس لیے کہ انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. یعنی وجہ امتیاز کیا ہے کہ ہوں تو میں بھی انسان، میرے بھی ماں باپ ہیں تمہارے بھی ہیں، میری بھی اولادیں ہیں تمہاری بھی ہیں، تمہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، مجھے بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، مکان بنا کر کے رہنے کی تمہیں بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، بیمار تم بھی ہوتے ہو، بیمار میں بھی ہوتا ہوں، زندگی اور موت تم سے بھی وابستہ ہے، زندگی اور موت مجھ سے بھی وابستہ ہے. یہ سارے کام ایک جیسے ہی ہیں، لیکن یوحا الیہ، فرق کیا ہے، وجہ امتیاز کیا ہے، میں تم سے ممتاز کس طرح ہوں کہ میرا رابطہ وحی کے ذریعے اللہ پاک سے ہے جو کہ تمہارا رابطہ نہیں ہے. یہ وجہ امتیاز ہے. تو اس سے یہ کہنا کہ آپ نعوذ باللہ انسان ہی نہیں تھے ہاں جی، یا بشریت سے آپ کو نکالنا، یہ بہت بڑا ہاں جی آپ کے جو ہے نا شان کے لائق نہیں ہے یہ بات. جب اللہ کہتا ہے کہ ہیں تو ہیں. کبھی سنا ہے کسی نے کہ جبریل علیہ السلام کا کوئی ماں باپ ہے؟ نہیں. علامہ اقبال کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا،
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان بننا بڑی مشکل. اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے نہیں کہا سبحان الذی اسری بنورہ. اللہ کو ڈر تھا کسی کا؟ کہہ دیتا تھا. اگر آپ نور ہوتے، اور پھر خدا نہ خواستہ یہاں تو کہا جاتا نور من نور اللہ ہے، وہ بھائی جان اللہ کا کوئی جز نہیں ہے کہ اللہ میں سے جدا ہو کر کے بنا ہو، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ورنہ تو اللہ نام مکمل ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ ہے. پھر اس سے آگے معراج کروائی. اور چھوڑیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عبدہ رسول. بھئی اگر خدا نہ خواستہ نور ہوتے تو اللہ کہتا ہے نور و رسول اللہ کو کس کا ڈر تھا؟ لیکن انسانیت کو شرف بخشا آپ کی وجہ سے، انسانیت کو عظمت ملی آپ کی وجہ سے، انسانیت کا بول بالا ہوا آپ کی وجہ سے. اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں جتنے بھی آئیں گے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ایک اور نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں میرے آنے کے ظاہری 3 سبب ہیں. سب سے پہلا آپ نے ذکر فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میرے ابا میرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو دعا مانگی تھی نا، یہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میں ظاہری طور پر میرے دنیا میں آنے کا ایک سبب وہ ہے. اور دوسری دعا فرمایا وبشریٰ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آئے گا 28ویں پارے میں، کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک شان والا نبی آئے گا جن کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محمد انا احمد، محمد بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں. انا الحاشر، حاشر بھی میں ہوں. یحشر الناس علی قدمی، ہاں جی لوگوں کا حشر جو ہے وہ وہاں میرے قدموں میں ہوگا. اور فرمایا انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں، سب سے آخر میں آنے والا، اس لیے انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری تھی. ہر نبی اپنے دور میں آخری نبی کی خوشخبری دیتا چلا گیا، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک تو وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا اور دوسرا وعدہ آپ کی رسالت کا لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تیسرے پارے میں اگر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں میرا شان والا نبی آئے گا. لا تؤمنن بہ ولا تنصر، نبیوں سے وعدہ کیا روحوں سے، لا تؤمنن بہ، تم سب کو میرے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا، ولا تنصرن، اس کی مدد بھی کرنا ہوگی. ہر نبی اپنے دور میں ایمان لاتا گیا، خوشخبری دیتا گیا میرے بعد شان والا نبی آنے والا ہے، میرے بعد شان والا نبی. اور عملی طور پر آپ کی مدد کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو قیامت کے نزدیک آئیں گے. اور یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں سب دین ختم ہو جائیں گے الا الاسلام. اسلام کے مطابق وہ تقریباً 40 سال تک حکمرانی کریں گے، صرف اسلام ہی اسلام ہوگا. یہ عملی مدد ہوگی، عملی مدد ہوگی. اور بڑا عجیب نکتہ بعض اوقات علماء لکھتے ہیں کہ سارے نبی اپنے وقت میں خوشخبریاں دیتے چلے آئے، لیکن جب بالکل زمانہ قریب آیا تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جلدی سے جاؤ میرے محبوب کی خوشخبری دینے کے لیے، اتنی جلدی جاؤ کہ جانے کے لیے باپ کا بھی انتظار نہ کرو، اور خوشخبری دے کر کے اتنی جلدی واپس آؤ کہ موت کا بھی انتظار نہ کرو. اللہ نے بھیجا بھی اور آسمانوں پہ اٹھا بھی لیا اور زندہ ہے آسمانوں پر. اسلامی عقیدہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو فرمایا دوسرا میں ایک دعا ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور تیسرا فرمایا رو یا امی، میری ولادت سے پہلے جب میں شکم مادر میں تھا میری والدہ کو رب نے خواب دکھایا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے جس کی روشنی کے اندر انہیں شام کے محلات دکھائے گئے. یہ اشارہ تھا کہ آنے والا شان والا نبی وہ حکمران بھی ہوگا اور اس کی حکومت جو ہے یہ ملک شام تک اور اس سے آگے تک بھی پھیلے گی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دنیا میں آنے کے ظاہری 3 سبب ہیں. میرے جد امجد، ہاں جی میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم، یہ والی. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے
اور میری والدہ ماجدہ کا خواب ہے جو اللہ نے ان کو دکھایا تھا. اچھا اب نبی تو مانگ لیا، تو آگے کرے گا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے 4 ڈیوٹیاں لگائیں. یا اللہ جو نبی بھیجنا ہے اس کو یہ 4 کام کرنے چاہیے. پہلا کام فرمایا یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتی کا، تیری آیتوں کی. سب سے پہلا کام تلاوت آیات ہے، کیونکہ جب تک قرآن کو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنا آئے گا نہیں، ہاں جی، اس وقت تک پھر اسے سمجھنا یا عمل کرنا ممکن نہیں. اگلی بات کہ ہاں یتلو علیہم آیاتی کا، تعلیمی کتاب، تعلیم آیات ہوگی، تلاوت آیات. دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دے، الکتاب، کتاب کے. الکتاب وہ خاص کتاب جو تو اسے عطا کرے گا، وہ سکھانی بھی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا عربی ہونے کے باوجود، عربی نسل ہونے کے باوجود بعض باتیں سمجھ نہیں آتی تھی اور نبی علیہ السلام سے پوچھنا پڑتا تھا. ایک قرآن کیا جاتا ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، من یعمل سوءا یجزا بہ، جسے ذرا سے بھی برائی ہوگی نا اس کو سزا ضرور ملے گی. یا رسول اللہ کون سا بندہ ہے جس سے نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ اس سے مراد آخرت کا یا جہنم کا عذاب ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، دنیا کے اندر مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہو گیا، ہاں جی، فرمایا پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، یہ ساری کی ساری ان برائیوں کا جو ہے نا کلا کما کر دیتی ہیں، یعنی ان برائیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں اور وہ اس کے ذمے سے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان صبح سو کے اٹھتا ہے تو انسان کے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے جو اسے روزانہ ادا کرنا ہوتا ہے. یا رسول اللہ اتنی کس کی طاقت ہے کہ روزانہ 360 صدقے ادا کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارا خیال کیا ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی جانور قربان کرنا ہی ہے یا کوئی پیسے دینے ہیں؟ میں نہیں، اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہ بھی صدقہ ہے. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، روڑا ہٹا دو، کانٹا پڑا اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. السلام علیکم کہنا بھی صدقہ ہے، وعلیکم السلام کہنا بھی صدقہ ہے. درود پاک پڑھنا نیکی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے جو ہیں سارے کے سارے یہ کیا ہیں؟ یہ صدقہ ہیں. تو اس لیے فرمایا ان کو کتاب کی تعلیم دینی ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے. اچھا حکمت کی اتنے معنی کیے گئے ہیں، کتنی تفسیریں ہیں کہ بے شمار ہیں، لیکن سب سے جامع معنی تعریف ہے الحکمت ہی السنہ، اپنی سنت کی ان کو تعلیم دیں. سب سے جامع معنی اور بڑا مختصر سا معنی وہ آپ کی. اور بعض اوقات ہے سب، میں نے کہا نا جیسے یہ فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی اتباع ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے بھائی. اور اگر فرمایا 360 صدقے کوئی اکٹھے ادا کرنا چاہتا ہے تو چاشت کی نماز کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، 360 صدقے ادا ہو جاتے ہیں. صبح فجر کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، اشراق، سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق پڑھتے ہیں، اس سے گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد چاشت کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز، تو 2 نفل اس کے پڑھیں. تو فرمایا کہ انسان کی طرف سے 360 صدقے ادا ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے کے سارے اکٹھے ادا ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. تزکیہ کرنا ہے. یہ جو تزکیہ ہے نا، تزکیہ جیسے انسان کسی کامل شخصیت کی بات کرتا ہے اور اسے وہ اوراد و وظائف بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا گناہوں سے بچتا ہے، اس کی رہنمائی کے اندر آگے اللہ کے سلوک کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے. تو اس طرح نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا، آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ نے ان کو پاک کرنا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، یہ ساری باتیں. اور سب سے زیادہ خطرناک بدعات ہیں جن سے دین کا نقشہ بگڑتا ہے. ایک آدمی 100 کبیرہ گناہ کر لے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے اسلام کو، اس کی ذات کو ہوگا جتنا ایک بندہ چھوٹی سی بدعت کرتا ہے
اس سے، کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑتا ہے، اور بدعتی آدمی کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کاموں کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من وقر لصاحب بدعت، جس آدمی نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ تو کوشش کر رہا ہے دین کی عمارت کو گرانے کی، جو اس کی تعظیم کرتا ہے وہ بھی اس اسلام کی عمارت کو گرانے کے اندر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیزیں کرنی ہے، پاک کر دینا ہر چیز سے ان کو۔ اور آگے انکا، بے شک، انتا، تو، العزیز الحکیم، العزیز غالب ہے، زبردست ہے، کوئی چیز تیری اپروچ سے باہر اور کوئی بندہ تیری ٹکر کا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایکول پاور بھی نہیں ہے، طاقتور ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو العزیز بھی تو ہے یا اللہ، الحکیم حکمتوں والا بھی تو ہے، یعنی تیرے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ صدق اللہ العظیم۔